ملک شام کے شہر ادلب میں گزشتہ ہفتے سے ہی صدر بشار الاسد کے خلاف شدید مظاہرے ہو رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ سے ہی ادلب کے باشندے سینکڑوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے اور اسد حکومت کے خلاف شدید مظاہرے کیے۔ تمام انقلابی جو ادلب شہر یا دیہی علاقے میں ہیں سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ شہر میں جمع ہو جائیں اور احتجاج میں ہمارا ساتھ دیں۔ کروڑوں کی تعداد دیکھتے ہی عالمی معاشرے کو یہ پیغام جائے گا کہ ہم نظام کے سامنے ثابت قدم رہیں گے جب تک الاسد کا تختہ پلٹ نہ جائے۔ مظاہرین جن میں بچے، بوڑھے، نوجوان سب شامل تھے، کہیں اپنے ہاتھوں میں خانہ جنگی میں ہلاک ہونے والے اپنے لوگوں کی تصاویر اٹھائے نعرے بازی کر رہے تھے، تو کہیں ہاتھوں میں الحر ثوریہ کا جھنڈا لیے ہوئے روایتی عرب انداز میں احتجاج کر رہے تھے۔ ادلب میں ہونے والے عسکری ہدف کی وجہ سے عام شہری خطرے میں ہیں۔ ہمارے بچے، خواتین اور مرد اب بموں سے گھبراتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کی فکر ستا رہی ہے۔ جب شہر میں بم گرنے شروع ہو جائیں گے تو ہمارے بچوں کی جانیں اور مستقبل خطرے میں ہوگا۔ آج جو بچوں کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے بھی بچے ہیں، انہیں بھی جینے کا حق ہے، ایک محفوظ زندگی گزارنے کا حق۔ ایسے نظارے نے ایک بار پھر عرب بہاریہ کی یاد تازہ کر دی، جب اسی ادلب شہر میں سن 2011 میں پہلی مرتبہ ملک شام میں بشار الاسد نظام کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے تھے۔ شام کے صدر بشار الاسد روس اور ایران کی مدد سے باغیوں کے ہاتھوں کھوئی ہوئی ریاستوں کو ایک کے بعد ایک واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں ادلب شہر باغیوں کا آخری گڑھ بنا ہوا ہے۔ ہم مجرم نہیں ہیں، ہم بشار الاسد سے نجات چاہتے ہیں جو ہمیں قتل کر رہا ہے۔ عالمی معاشرہ کس طرح یہ توقع رکھتا ہے کہ آزادی کی جنگ میں جس میں لاکھوں کا قتل عام کیا گیا، ہم بشار الاسد کو قبول کر لیں گے؟ جہاں باغیوں کی مشترکہ جماعت حیات التحرر الشام کا غلبہ ہے، کثیر تعداد میں ادلب کے شہری اپنے جانوں کا حلف اٹھا کر یہ عہد لے رہے ہیں کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے وہ اسد کو واپس ادلب میں آنے نہیں دیں گے، اسد کو اپنے ہدف میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔